वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि स्कूल खुलने पर लाखों बच्चों को खुशामदीद कहते हैं। दौरान तदरीस सेहत के उसूलों पर हम सबको अमल करना होगा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन के इख्तिताम पर पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने के बाद तदरीसी अमल की बहाली पर स्कूल जाने वाले बच्चों को खुशामदीद कहा है। ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कल हम लाखों बच्चों को स्कूल वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि हर बच्चा हुसूल इल्म के लिए बाहिफाजत स्कूल जा सके और ये हमारी तरजीह और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि हमने स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियों को कोरोना के हवाले से सेहत आमा के कवायद से हम आहंग बनाने का बतौर ख़ास एहतमाम किया है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान किया है। तालीमी इदारों को मरहलावार खोला जाएगा। रवा साल समंदर पार पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 24% ज़ायद तरसीलात ज़र वतन भिजवाए। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगस्त 2020 में समंदर पार पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र की मद में $2.95 मिलियन भिजवाए और ये तरसीलात ज़र गुज़िश्ता साल अगस्त के मुकाबले में 24.4% ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जुलाई 2020 में ये तरसीलात $2.768 मिलियन की रिकॉर्ड सतह तक पहुंची, जबकि रवा माली साल के पहले 2 माह के दौरान तरसीलात गुज़िश्ता बरस की इसी दौरानिये की निस्बत 31% ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिस ट्रूडो ने मुतनब्बा किया कि कनाडा अभी कोविड-19 सेहत के बहरान के दरमियान है और आने वाले कई महीनों तक इसका सामना करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिस ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में अभी भी कोविड-19 मौजूद है और आने वाले कई महीनों तक हमें इसका सामना करना पड़ेगा, लिहाजा कोई गलती न की जाए। उन्होंने लिबरल को फंड इकट्ठा करने का एक वाकया बताया। उन्होंने कहा कि हम अभी भी कोविड-19 में ही जी रहे हैं, हम अभी भी वबाई अमराज से दो चार हैं। हमें ये सीखना पड़ेगा कि कोविड-19 के साथ किस तरह जिंदा रहना चाहिए। कनाडा के लोगों को वबाई अमराज के बारे में चौकस रहने की अपील की। उन्होंने बार बार इन पर जोर दिया कि वो हाथ धोते रहें, मास्क पहने, बड़े इज्तिमा से इज्तिनाब करें और एक दूसरे से जिस्मानी फासला रखें। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने ही ज्यादा इम्कानात होंगे कि वो मजबूत, तेज और वाकई तौर पर इस बेहतर मुस्तकबिल की तामीर कर सकें। उन्होंने कहा कि हम सब वाकई इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। अगरचा उन्होंने एतराफ़ किया कि वबाई बीमारी का मतलब कनाडा के लोगों के लिए मुश्किल वक्त है, ट्रूडो ने यह भी कहा कि वो इस मौके पर बहुत पुरजोश हैं, जो अब एक बेहतर मजबूत कनाडा की तामीर के लिए पेश करता है। उनकी हुकूमत 23 सितंबर को एक तकरीर में माशी बहाली के लिए अपने मंसूबे की खाका निगारी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क और हमारी दुनिया को एक बेमिसाल चैलेंज दरपेश है, लेकिन हमें एक बेमिसाल मौका भी दिया गया है। हमारे पास एक ऐसा कनाडा बनाने का मौका है जो महफूज और सेहतमंद हो। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के इब्तिदाई मराहिल में अहले खाना को तलब न करने की इस्तदा कर दी। लाहौर की एहतिसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, इसलिए उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया। शहबाज शरीफ ने वकील अमजद परवेज के जरिए अदालत से इस्तदा की कि अहले खाना को इब्तिदाई मराहिल में तलब न किया जाए। इस पर फाजिल जज ने कहा कि कानून के मुताबिक शरीक मुल्जिमान को पेश होना है। बाद-ए-अज़ां अदालत ने केस की मजीद समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ का कहना है कि ये हुकूमत इंतकाम ही ले सकती है। अदालत में मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं होशो हवास में पंजाब की हुकूमत करता रहा हूँ, लेकिन मौजूदा हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ये सिर्फ दिन रात इंतकाम ही ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमजा इस हुकूमत के जुल्म का शिकार हुआ है। अल्लाह ताला हमजा शहबाज समेत कोरोना के तमाम मरीजों को सेहत दे। नामवर खतीब अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी को रात गए निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। ज़मीर नकवी की मैयत अंचोली इमाम बारगाह मुंतकिल की जाएगी और इनकी नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब शोहदाए करबला इमाम बारगाह अंचोली सोसाइटी में अदा की जाएगी। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी की तदफीन वादी हुसैन कब्रिस्तान में की जाएगी। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी भारतीय शहर लखनऊ में पैदा हुए। वो एक खतीब होने के साथ साथ शायर भी थे। ज़मीर अख्तर नकवी ने शायरी, मरसिया निगारी समेत दर्जनों किताबें लिखी। उन्होंने शहजाद कासिम इब्न हसन पर 2 जिल्दों पर मुश्तमिल तहरीर लिखी। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी की तसनीफ महराज खिताबत 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है।
مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور MQM پاکستان کے خالد مقبول صدیقی نے بھی علامہ ضمیر اختر کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ لنک روڈ پر زیادتی کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے متنازع بیان پر CCPO عمر شیخ کو طلب کر لیا اور کہا CCPO نے وہ جملہ بولا جس پر پوری کابینہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں لنک روڈ پر زیادتی کیس کی جوڈیشل انکوائری کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ قانون کے مطابق حکومت چاہے تو جوڈیشل انکوائری کرا سکتی ہے۔ قانون پڑھ لیں، بتائیں کہ کس قانون کے تحت یہ حکم جاری کریں، صرف خبر چھپوانے کے لیے درخواستیں دائر نہ کی جائیں۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ FIR درج ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جس پر چیف جسٹس محمد قاسم خان کا کہنا ہے کہ CCPO نے وہ جملہ بولا جس پر پوری کابینہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ کیا انویسٹیگیشن ہے؟ CCPO مظلوم خاتون کو غلط کہہ رہا ہے۔ بہت سے وزراء نے عجیب و غریب بیانات دیے، پتہ نہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا ڈرامے بازی ہے۔ عدالت نے کہا کہ حکومتی مشیر اور وزیر قانون موقع پر جا کر تصویریں بنا رہے ہیں۔ کیا وزیر قانون انویسٹیگیشن افسر ہیں جو وہاں تصویریں بنا رہے ہیں یا یہ تصویریں بعد میں سوشل میڈیا پر ڈال کر دکھاتے ہیں؟ بڑا کام کیا۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیونٹی کا نوٹیفیکیشن، تازہ رپورٹ اور CCPO لاہور کو طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے سرکاری وکیل سے پوچھا کہ CCPO نے جو بیان دیا اس پر کیا کارروائی ہوئی؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ CCPO کے بیان پر انکوائری ہو رہی ہے؟ سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ پورے معاملے کی انکوائری ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ معاملے پر سخت ایکشن ہونا چاہیے تاکہ قوم کی بیٹیوں کو حوصلہ ہوتا۔ آپ سب کو بلائیں، پھر دیکھتے ہیں معاملے کو۔ لیاڑی کے قریب 2 منزلہ رہائشی عمارت گرنے کے بعد 2 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ لیاڑی صوبہ میں 2 منزلہ رہائشی عمارت گرنے کے بعد 2 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ فوری طور پر ریسکیو ٹیموں کو طلب کر لیا گیا۔ لاشوں اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ رینجرز پولیس اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں جائے وقوع تک پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اور امدادی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ریسکیو عہدیداروں کے مطابق یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملبے کے نیچے مزید لوگ پھنس گئے ہیں، جس کے لیے بھاری مشینری طلب کر لی گئی ہے۔ سعودی عرب کے فلکیاتی ادارے نے کہا ہے کہ پیر 14 ستمبر کو چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا، جس کو دیکھ کر دور دراز کے لوگ بیت اللہ کی درست سمت معلوم کر سکیں گے۔ جدہ میں فلکیاتی علوم کی سوسائٹی کے ڈائریکٹر انجینئر ماجد الزہرا نے سعودی نشریاتی ادارہ العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 14 ستمبر کو سورج طلوع ہونے کے چند گھنٹے بعد خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ یہ رواں سال چاند کے خانہ کعبہ کے اوپر آنے کا چوتھا موقع ہوگا۔ انجینئر ماجد نے بتایا کہ پیر کی صبح 9:30 پر چاند مکہ مکرمہ کے افق پر 8,95,840 ڈگری کی اونچائی پر ہوگا۔ اس موقع پر چاند 13.7 روشن ہوگا اور سورج سے فاصلہ اس کا 3,73,998 کلومیٹر ہوگا۔ انجینئر ماجد کے مطابق اس موقع پر عملی طور پر آسان طریقے سے قبلے کی سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ دور دراز رہنے والے افراد اپنے مقامات پر رہتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہوئے بیت اللہ کی درست سمت معلوم کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں 14 ستمبر کو طلوع آفتاب سے چند گھنٹے قبل مہینے کے آخر کا چاند زہرہ سیارے کے ساتھ جوڑی کی حالت میں ہوگا۔ اس شاندار منظر کو انسانی آنکھ سے دیکھا جا سکے گا۔ کینیڈا کے دارالحکومت ٹورنٹو کی ایک مسجد کے نگراں کو چھری کے وار کر کے شہید کر دیا گیا۔ مسجد کے 7 سالہ نگراں پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد سے باہر نکل رہا تھا۔ حملہ آور واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ انٹرنیشنل مسلم آرگنائزیشن نے مسجد کے باہر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل مسلم آرگنائزیشن آف ٹورنٹو کے اعتراف سے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں کہ یہ منافرت پر مبنی جرم ہے یا واردات کی کوئی اور وجہ ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ حملہ آور درمیانی جسامت کا تھا اور اس نے کالے رنگ کی ہوڈی اور ڈارک رنگ کی پینٹ پہنی رکھی تھی۔ دوسری جانب انٹرنیشنل مسلم آرگنائزیشن نے مسجد کے باہر ہونے والے قاتلانہ حملے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلم کمیونٹی کے افراد حملے کے حوالے سے کسی قسم کی قیاس آرائی سے گریز کریں، کیونکہ معاملے کی تحقیقات ابھی جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مذکورہ واقعے کے بارے میں کسی کو علم ہو تو فوری پولیس سے رابطہ کرے۔ ٹورنٹو کے میئر نے وفاقی حکومت سے مزید مالی معاونت کی درخواست کر دی۔ ٹوری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کینیڈا کے بڑے شہروں میں شہروں کے مستقبل کے بارے میں کاروباری رہنماؤں اور دوسروں میں بڑھتی ہوئی تشویش پائی جاتی ہے۔ انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے کاروباری اداروں کی حفاظت کے لیے متعدد اقدامات کرنے کو کہا۔ وفاقی وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کو لکھے گئے ایک خط میں ٹوری نے لبرل حکومت سے کہا کہ وہ مرکزی گلیوں اور شہر کے مرکزوں کو بحال کرنے کے لیے جائزہ لیں، کیونکہ لوگ گھر سے ہی کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔
انہوں نے وبائی امراض کے دوران متعارف کرائے گئے متعدد وفاقی پروگراموں کی تبدیلی توسیع کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا کا ایمرجنسی کمرشل کرایہ تعاون پروگرام جو کووڈ-19 کی وجہ سے مالی مسائل کا سامنا کرتا ہے، چھوٹے کاروباروں کو ریلیف فراہم بھی کرتا ہے۔ ٹوری نے کہا کہ وفاقی حکومت کو بھی 31 دسمبر کو کینیڈا کی ایمرجنسی اجرت سبسڈی میں توسیع کرنی چاہیے اور بڑی کمپنیوں کے لیے بزنس کریڈٹ اویلیبلٹی پروگرام کے قرض کی ضمانت میں بہتری لانا چاہیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے چیئرمین احسان مانی کا کہنا ہے کہ باہمی کرکٹ سیریز بھارتی کرکٹ بورڈ پی سی سی آئی سے اب بات نہیں کریں گے، اب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کو بات کرنی چاہیے۔ بیان میں احسان مانی کا کہنا تھا کہ پاک بھارت کرکٹ بورڈ میں سیریز سے متعلق بات چیت شروع نہیں ہو رہی۔ بھارتی بورڈ سے کئی بار بات کی ہے لیکن اب نہیں کریں گے، اب معاملہ بھارت کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ باہمی کرکٹ سیریز پر بات چیت کے لیے سیاسی معاملات نارمل ہونا ضروری ہے۔ سیاسی صورتحال نارمل ہونے پر کرکٹ بحالی کی بات ہو سکے گی۔ احسان مانی کا کہنا ہے کہ بھارت کی ٹی20 لیگ شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ آئی سی سی کے مطابق حکومتی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اب آئی سی سی کو بات کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے بھارتی بورڈ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جبکہ پاکستان میں ہمیں ایسے مسائل کا سامنا نہیں ہے۔